الرحمن الرحیم باتیں میڈیا کی کے بارے میں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ پاکستانی معاشرے پر ٹی وی کے اثرات ہیں۔ اس سے پہلے دو پروگراموں میں ہم پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی ٹیلی ویژنوں کی تاریخ بیان کر چکے ہیں۔ جہاں تک اثرات معاشرے پر اثرات کی بات ہے، ایک زمانہ تھا جب ریڈیو ابلاغ کا واحد برقیاتی ادارہ تھا اور ریڈیو پاکستان تنہا یہ ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ سرکاری ریڈیو تھا اور ایک ذمہ دار ریڈیو تھا اور اس کو حکومت کا ترجمان بھی سمجھا جاتا تھا۔ ریڈیو پاکستان نے اپنے لیے 3 ہدف مخصوص کیے تھے اور وہ تھے معلومات کی فراہمی، تعلیم کا فروغ اور اچھی تفریح کی لوگوں کو مہیا کرنا۔ ریڈیو پاکستان نے یہ تینوں کام بہت اچھی طرح کیے۔ جہاں تک معلومات کی فراہمی کا تعلق ہے، ریڈیو کی خبریں بہت معیاری، زبان اس کی بہت شائستہ، سادہ الفاظ، سمجھانے کا انداز، اور ریڈیو پاکستان کی خبریں لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی۔ اسی طرح سے تعلیمی میدان میں ریڈیو نے جو کام انجام دیا، چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو، چاہے وہ صنعت کا شعبہ ہو، ان تمام شعبوں میں ریڈیو پاکستان نے بہت عمدہ تعلیمی مواد فراہم کیا۔ اسی طرح تفریح میں بھی ریڈیو پاکستان کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ بہترین موسیقی ریڈیو پاکستان کے زمانے میں وجود میں آئی اور جو کچھ اب ہم سنتے ہیں، پرانے نغمات، پرانے گیت، یہ ساری ریڈیو پاکستان کے زمانے کی چیزیں ہیں۔ پھر بچوں کے لیے الگ پروگرام تھے، خواتین کے لیے الگ تھے اور طلباء کے لیے بڑا مشہور پروگرام بزم طلباء ہوا کرتا۔ جب ٹیلی ویژن آیا تو تقریباً وہی پالیسی اور وہی طریقہ کار اپنایا گیا جو ریڈیو کا تھا، مگر لازماً یہ بصری میڈیم تھا اور دیکھنے والوں کی دلچسپی میں اضافے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں کرنا پڑیں جو ریڈیو میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پی ٹی وی نے ملک میں مختلف علاقوں کے رہن سہن میں، وہاں کے لوگوں کے لباس میں، مکانات اور کی تعمیر میں ایک قسم کا مصنوعی پن پیدا کیا۔ ہمارے گاؤں دیہات ابھی ترقی کے اس معیار تک نہیں پہنچے تھے جو معیار ریڈیو ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں پیش کیا جاتا تھا، مگر پھر بھی جہاں دیہات کے مناظر ہوتے تھے وہاں بہت حد تک ان کی پوری طرح عکاسی کی جاتی تھی۔ اس مصنوعی پن نے بڑے بڑے مکانات اور محلات کے دکھائے جانے نے لوگوں میں ایک طرح سے احساس محرومی بھی پیدا کیا۔ حد یہ ہے کہ جو خبریں پڑھنے والی نیوز ریڈرز ہوتی تھیں ان کا بھی بڑا بناؤ سنگار کیا جاتا تھا، حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس زمانے میں اس طرح کا بناؤ سنگار نہیں ہوتا تھا اور بہت سادہ انداز میں وہاں کے نیوز ریڈرز بیٹھی ہوتی تھیں اور پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ بہرحال پھر بھی ان کا معیار بہت اچھا تھا اور تفریحی طور پر بھی پی ٹی وی نے بہت اچھے ڈرامے جو مارکت الارا کہے جا سکتے ہیں وہ پیش کیے اس زمانے میں۔ موسیقی کی حد تک بھی جو نغمات سوری اور بصری اور سمعی دونوں لحاظ سے بہت ہی اچھے ہوا کرتے۔ تعلیمی پروگراموں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ حد یہ ہے کہ نیلام گھر اور کفوٹی جیسے پروگرام بھی بہت معلومات اور تعلیم فراہم کیا کرتے تھے۔ مزاحیہ پروگراموں کا بھی ایک معیار تھا اور اس معیار کو اب پھکڑ پن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایک کمی تھی اور وہ کمی تھی پی ٹی وی کی خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام، اور وہ کمی یہی تھی کہ سرکار کا میڈیا ہونے کی وجہ سے، سرکار کا میڈیم ہونے کی وجہ سے یک طرفہ باتیں کہی جاتی تھیں۔
دوسرے فریق کی اپوزیشن کی باتوں کا مکمل بلیک آؤٹ کیا جاتا تھا۔ بہرحال مجموعی طور پر پی ٹی وی کے بڑے اچھے اثرات رونما ہوئے، لوگوں کی علم معلومات اور شعور میں اضافہ ہوا، ان کی خبریں جو بہت حد تک جامع ہوا کرتی تھیں اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ اہم خبر شروع میں آئے گی اور سب سے غیر اہم آخر میں آئے گی اور پھر آخر میں اسپورٹس کی خبریں آئیں گی، لوگ تیار ہوتے تھے، جس کو اسپورٹس کی خبریں سننا ہوتی تھیں وہ کوئی کام کر کے آخر میں وہاں آ کر خبریں سن لیا، اپنی پسند کی چیز سن لیا کرتا تھا۔ لیکن بس وہی بات کہ سب کچھ اچھا بچھا ہے، حالانکہ سب اچھا نہیں تھا۔ اس کمی کو بہرحال نجی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے پورا کیا۔ نجی چینل جب آئے اور اب تو ان کی بھرمار ہے تو بہت ساری چیزوں کا معیار گرا ہے۔ خبریں تو بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، آج تک ڈھنگ کا بلیٹن خبروں کا یہ چینل پیش نہیں کر سکے ہیں، کوئی سر پیر ان کا نہیں ہوتا، اہم اور غیر اہم کا فرق نہیں ہوتا، زبان کی جو ریڑھ ان چینلوں پہ ماری گئی ہے اس کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ ہر خبر بریکنگ نیوز بنا کے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ ہر چیز تو خبر ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو خبر بنانا اور خبر کو پھر یہ کہنا کہ ہم آپ کو ایک اہم خبر سنا رہے ہیں، خود خبر بولتی ہے، خبر کے لیے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اہم ہے یا غیر اہم ہے، سننے والا خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ اہم خبر ہے یا غیر اہم۔ سب سے پہلے کی دوڑ، ہم نے یہ خبر سب سے پہلے، بھائی آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ نے بتائی ہے یہ خبر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ حد یہ ہے کہ نامکمل اطلاعات پر خبریں نشر کر دی جاتی ہیں، پوری طرح سے اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابھی ایک زوردار آواز سنی گئی ہے، پتہ نہیں ہے وہ کس چیز کی ہے، دھماکے کی ہے، بم کی ہے، سلنڈر پھٹنے کی ہے، ٹائر پھٹنے کی ہے۔ ایک طرح سے کہا جائے تو یہ زرد صحافت ان چینلوں پر خبروں کی حد تک اور حالات حاضرہ کی حد تک، حالات حاضرہ میں لڑائی تو میں دکھائی جاتی ہے، اور پریونٹر اور کمپیئر جن کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکیں، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ بہرحال سب سے اچھا پہلو جو ان سب باتوں کا، ان چینلوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی آزادی ملی ہے۔ جو یک طرفہ پہلے بات بتائی جاتی تھی وہ اب نہیں ہے، اب دونوں طرف کی بات، بلکہ ایسی باتیں بھی جو نہیں ہوتی وہ بھی بتائی جاتی ہیں۔ کچھ زیادہ ہی آزادی، یہ اس وقت اس آزادی کا حق کو کچھ زیادہ بھونڈے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ان چینلوں نے تفریح کے جو پروگرام پیش کیے ہیں، خاص طور پہ ڈرامے، وہ معیاری ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ پی ٹی وی کے مقابلے کے نہ ہوں لیکن کچھ کم بھی نہیں ہیں، بہت اچھے ڈرامے پیش کیے گئے ہیں نجی چینل کی طرف سے۔ موسیقی کوئی خاص نہیں پیش کی جا سکی، پاپ کا دور رہا، دھوم دھڑکا رہا، جو اچھے پرانے کلاسیکل موسیقار تھے وہ ٹی وی پر ان چینلوں پر آنا کم ہو گئے۔ ایک دو کمرشل اداروں نے کوئی اچھی موسیقی پیش کی ہے، مگر لازماً ان کا اپنا تجارتی مفاد ہے اس میں۔ کوکنگ کے پروگرام بہت اچھے پیش کیے ہیں ان چینلوں نے، جو پی ٹی وی سے پہلے پیش نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال اب یہ پی ٹی وی بھی اور نجی چینل بھی، ان کا دور بھی آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ نیا دور ہے، ٹی وی دیکھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں، ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور موبائل پر سوشل میڈیا سے لوگ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا نے کوئی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے، ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ستم ڈھایا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔